الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لے اور صبح اٹھ جائے اور وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہے، نوافل پڑھنا چاہے، تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا وتر دوسری بار پھر پڑھنا ہوں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ وتر نماز عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ نماز رات کے آخری حصے میں ادا کی جائے، جس کو عام طور پہ لوگ تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، حالانکہ تہجد کا ٹائم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہوتا ہے، لیکن بہرحال رات کا آخری پہر تہجد کے لحاظ سے، وتر نماز پڑھنے کے لحاظ سے زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صبح میں وتر کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لیتا ہے اور پھر صبح اٹھ جاتا ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو پہلے اس نے وتر ادا کیے ہیں وہی کافی رہیں گے، دوبارہ وتر پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ امام ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وترانی فی لیلہ، ایک رات میں دو وتر نہیں ہوتے، یعنی کہ وتر ایک ہی دفعہ پڑھے جائیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ رات میں وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ، یعنی کہ وتر کی نماز سب سے آخر میں ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر کوئی آدمی وتر کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور پھر دوبارہ دل چاہتا ہے کہ میں نفل پڑھوں، قیام کروں، تہجد کی نماز پڑھوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو مسواک تیار کر کے رکھ دیتے تھے وضو کا پانی میں، جب اللہ چاہتا تب آپ اٹھتے، مسواک کرتے، وضو کرتے، اور آپ 9 رکعتیں ادا کرتے۔ ان میں آپ بیٹھتے نہیں تھے، البتہ 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، یعنی کہ یہ آپ کا پہلا تحیات ہوتا تھا، پہلا تشہد ہوتا تھا۔ 8ویں رکعت میں آپ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تعظیم بیان کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اور پھر آپ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، 1 رکعت مزید ادا کرتے، 9ویں رکعت ادا کرتے، اور پھر 9ویں رکعت کے آخر میں تشہد میں بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تعظیم بیان کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اور پھر آپ سلام پھیرا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں، ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم وهو قاعد، پھر اس کے بعد آپ کئی دفعہ 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، یعنی کہ 9 رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، سلام پھیر لیا ہے، اس کے بعد پھر کبھی کبھار آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ 9 رکعتیں آپ پڑھ چکے تھے، یعنی کہ وتر کی نماز ادا ہو چکی تھی، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں آپ نے ادا کی ہیں، اور اس کے بعد پھر وتر کی نماز دوبارہ ادا نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز اس کو سب سے آخر میں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی آپ وتر کی نماز کے بعد مزید 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وتر نماز رات میں ایک ہی بار ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔